डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करेंगे कनाडा गीस के बारे में, जो आपको कनाडा के हर शहर, पार्क में और सड़कों पर बड़ी आज़ादी से घूमती फिरती नज़र आती हैं। और जो कोई पहली बार कनाडा विज़िट करता है वो बहुत हैरान होता है कि इन कैनेडियन गीस का कनाडा में स्टेटस क्या है और इनके बड़े बड़े झुंड और फ्लॉक्स हर जगह पे क्यों नज़र आते हैं। लोग इनका शिकार क्यों नहीं करते हैं, और जब सड़क के ऊपर ये कनाडा गीज रोड को क्रॉस कर रही होती हैं तो तमाम मोटर गाड़ियां क्यों रुक जाती हैं और उनके गुजर जाने का इंतज़ार करती हैं। तो जनाब, इस तरह के और मिलते जुलते जितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके जहन में हैं, उन सब का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगा। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। पहला सवाल जो हमारे जहन में कनाडा गीस के बारे में आता है वो ये कि ये कितनी तादाद में कनाडा और अमेरिका में मौजूद हैं। तो जनाब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कनाडा गीस जो सी हैं वो पिछले 1-2 दहाइयों में उनका नंबर बहुत ड्रामेटिकली तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। और जो कुछ रीजनल सर्वेज किए हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज ने, तो उन्होंने बताया कि जनाब जो कैनेडियन गीज़ हैं इनका नंबर या तो बढ़ रहा है मुख्तलिफ इलाकों में या एटलीस्ट स्टेबल है, उसमें कमी वाक़या नहीं हो रही। और बहरहाल ये नंबर अनप्रेसिडेंटेड है और एक एस्टीमेट के मुताबिक इस वक्त कैनेडियन गीज़ की टोटल तादाद 7 मिलियन के बराबर, यानी 70 लाख कैनेडियन गीज़ जो सी हैं वो नॉर्थ अमेरिका में मौजूद हैं। और उसमें से जो मेजर पार्ट है इनका वो साउदर्न कनाडा है, जहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं लार्ज नंबर में। और मज़े की बात, अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज से 30 साल पीछे चले जाएं या 55 साल पीछे चले जाएं तो ये ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी। लेकिन पिछले 20-25 साल में इनकी आबादी में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त ये तकरीबन कोई 70 लाख इनकी तादाद जो सी है वो कनाडा में और अमेरिका में मौजूद है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अगरचे कैनेडियन गीज़ जो सी हैं वो माइग्रेटरी बर्ड की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स के अंदर उनमें से कुछ इकसाम ने माइग्रेशन के प्रोसेस को ख़त्म कर दिया है और वो कनाडा में ही पूरे 12 महीने मौजूद रहती हैं। और इसकी क्या पॉसिबल रीज़न या वजह हो सकती है, तो माहिरीन का ख्याल है कि जो साउदर्न लैंडस्केप है कनाडा की, वहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी का हैबिटेट गीज़ के लिए अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो कैनेडियन गीज़ हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो 12 महीने ही कनाडा के अंदर मौजूद रहें और यहाँ पर अंडे दें और उनमें से बच्चे निकलें और फिर उनकी आबादी में खातिर ख्वाह इजाफा होता रहे। एक और सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि जनाब ये जो कैनेडियन गीज़ हैं क्या ये प्रोटेक्टेड बर्ड है या इसका शिकार खुलेआम हम कर सकते हैं। तो जनाब इसका जवाब ये है कि जो कैनेडियन गीज़ हैं ये एक प्रोटेक्टेड बर्ड है और इस जिस कानून के तहत इसको प्रोटेक्शन दी जाती है उस कानून का नाम है माइग्रेटरी बर्ड्स कन्वेंशन एक्ट 1994 और MBCA 1994। और ये एक्ट जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो माइग्री बर्ड्स कन्वेंशन हुई थी अमेरिका और कनाडा के दरमियान 1916 में, उसके नतीजे में ये कानून वजूद में आया। और इस कानून के तहत जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको आपने प्रोटेक्शन देनी है और लोगों को मना करना है कि वो उनको नुकसान ना पहुंचाएं, एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस में, जहां पर आप समझते हैं कि वो परिंदा या जानवर आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है या आपको ह्यूमन बींग्स को उससे कोई डायरेक्ट ख़तरा है। और ये जो एक्ट है ये फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियार देता है, उसको ज़िम्मेदारी देता है कि जनाब वो कैनेडियन गीज़ के लिए साल में कुछ महीने मुख्तसस कर दें, हंटिंग सीज़न जिसे कहा जाता है, ताकि उन हंटिंग सीजन्स के अलावा इनकी हंटिंग ना की जाए ताकि इनकी आबादी में कमी ना आए। और जो कैनेडियन गीज़ हैं इसकी वजह से वो काफ़ी उसे कहते हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है और जब हंटर्स को उन सीज़न में वो परमिट मिलता है तो वो इसका शिकार करके बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि इसका गोश्त भी बहुत लजीज है। और अगर हम ये बात करें कि जी औसतन एक साल में कितनी कैनेडियन गीज़ जो सी हैं वो शिकारी शिकार करते हैं, तो तकरीबन 5 लाख कैनेडियन गीज़ हर साल हंटर्स जो से हैं वो शिकार करते हैं और फिर उनका जो लजीज गोश्त है वो ख़ुद भी खाते हैं और अपने दोस्तों यारों को भी खिलाते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ جو کینیڈین گیز ہیں اس وقت تو ہمیں یہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ ان کی کتنی آبادی یہاں پہ ہوا کرتی تھی. تو جناب اس کا کوئی مثبت جواب تو کسی کے پاس موجود نہیں ہے. البتہ اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ساؤتھ ویسٹرن اونٹیریو ہے یہاں پر اور ساؤدرن پریریز کے علاقے میں آپ کو اسے کہتے ہیں یہ گیز ماضی میں بھی ملتی نہیں ہے، سے آج سے 30 40 50 سال پیچھے چلے جائیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ اوپن گراس لینڈز ہیں ان ایریاز میں اور ویٹ لینڈز اویلیبل ہیں، جہاں پر ظاہر بات ہے یہ جو پرندہ ہے بڑا آسانی پھلتا پھولتا ہے، انڈے دیتا ہے اور اپنی نسل میں اضافہ کرتا ہے. لیکن اگر ہم ان کی ایگزیکٹ تعداد کے بارے میں بات کریں کہ آج سے 40 50 سال پہلے ان کی تعداد کیا تھی، ابھی کرنٹلی تو ہم نے بتایا کوئی 70 لاکھ کے قریب ہے، لیکن ماضی کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ فگر جو ان سی ہے وہ موجود نہیں ہے. لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ ان کی آبادی کافی کم تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی ماضی میں. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر کینیڈین گیز کی آبادی میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا تو اس کے پیچھے کیا عوامل یا کیا فیکٹرز ہیں کہ ان کی گروتھ میں اتنا زیادہ ایکسٹرا آرڈنری گروتھ جو ہوئی ہے. تو جناب اس کا جو بنیادی وجوہات بتائی جاتی ہیں اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو کینیڈین گیز ہیں یہ اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈز اینڈ ایئرز یہ انہوں نے جو انوائرمنٹ کے ساتھ یہ اڈیپٹ ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ انسانوں کے ساتھ بھی رہتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک پروٹیکٹڈ برڈ ہے، ان کو پتہ ہے کہ انسانوں میں رہتے ہوئے ان کو خطرہ نہیں ہے، کوئی پریڈیٹر یا جانور نہیں ہے جو ان کو آ کے ہلاک کر دے گا. اور ویسے بھی جو ساؤدرن کینیڈا کی جو کلائمیٹ ہے وہ مائلڈ کلائمیٹ ہے، اور وہاں پہ بے شمار ویٹ لینڈ اور گراس لینڈ اویلیبل ہے جو ان کے لیے ایک نیچرل ہیبیٹیٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ان کی جو پاپولیشن ہے اس میں ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوا ہے، اور انسانوں کے ساتھ کیونکہ یہ رہتی ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ہر شہر کے اندر ساؤدرن اونٹیریو میں خاص طور پہ، اور آپ کو جناب اسے کہتے ہیں پارکوں میں اور یہ سڑکوں پہ پھرتی نظر آئیں گی فریلی. انہیں پتہ ہے کہ انسان اس کو مارے گا نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ایکسیپٹ جیسے ہم نے بات کی کہ جو ہنٹنگ کے اسے کہتے ہیں سیزن آتا ہے تو وہ سرٹن ہنٹنگ گراؤنڈز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو صرف ان کے شکار کرنے کی اجازت ہے. آپ سڑکوں پہ یا ایسے ان کو پارکوں میں ان کا شکار نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے یہ انڈے دیتی ہیں، پھر بچے، اور ان کی جو نسل ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جناب یہ جو کینیڈین گیز ہیں ان کے کوئی مسائل بھی ہیں کہ یہ صرف ان کو ایک پروٹیکٹڈ برڈ کے طور پہ جناب ان کو بہت زیادہ طریقے سے نرچر کیا جائے. تو جناب ان کے مسائل بھی ہیں، پرابلم بھی ہیں ان کی وجہ سے. مثال کے طور پر یہ جو کینیڈین گیز ہیں یہ انسانوں کو اور پراپرٹی کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں. اگر ہم ایئرپورٹس کی بات کریں تو وہاں پر ظاہر بات ہے جو ایئر کرافٹ کا ٹیک آف لینڈنگ کے اوپر یہ ایک سگنیفیکنٹ تھریٹ ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ایئرپورٹس کے اوپر یہ ڈفرینٹ میئرز یوز کی جاتی ہیں کہ یہ وہاں پر موجود نہ ہوں جب جہاز ٹیک آف کر رہے ہیں اور لینڈ کر رہے ہیں. اور اسی طرح اسے کہتے ہیں جو کینیڈین گیز ہیں وہ اپنے نیسٹ سائٹ کے نزدیک نہیں لوگوں کو آنے دیتی ہیں. اگر جہاں پہ انہوں نے انڈے دیے ہیں ظاہر بات ہے ان میں سے کچھ پیئرز بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں اور وہ جناب انسانوں پہ حملہ بھی کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو چھوٹا موٹا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اپنی بائٹ کے ذریعے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور پرابلم کوٹ کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو بتایا کہ ان کی جو پرائمری جو ان کا فوڈ ہے وہ گراس ہے اور یہ چیزیں، تو کچھ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ گراس بہت زیادہ نہیں ہوتا اور اگر بہت زیادہ فلاکس اویلیبل ہیں کینیڈین گیز کے تو یہ وہاں سے سارے کا سارا گھاس کھا جائیں گی. تو جناب وہ چاہے پارک ہے، وہ پیسچرز ہیں، گولف کورسز ہیں، کوئی اور لینڈسکیپ ایریا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے وہ اس کی بیوٹی کے اوپر فرق پڑے گا اور وہاں پر گھاس تقریباً ختم ہو جائے گا. تو یہ سب کے سب وہ پرابلم ہیں جو ظاہر بات ہے کینیڈین گیز کے موجودگی کی وجہ سے چلتی ہیں. لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ایک پروٹیکٹڈ برڈ انڈر دا لا ان کینیڈا، تو ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ ماڈرن مینجمنٹ پرنسپلس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے انسٹیڈ کہ آپ ان برڈز کو جان سے مارنا شروع کر دیں. ایک اور سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو کینیڈین گیز ہیں زیادہ جب یہ پوپ کرتی ہیں، بیٹھیں کرتی ہیں، تو کیا جو ان کی بیٹھیں ہیں کیونکہ وہ آپ کو پارکوں میں بھی نظر آئیں گی، فٹ پاتھ پہ بھی نظر آ جائیں گی، تو کیا یہ ہیومن ہیلتھ کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ تو اس پہ جناب جو ECCWS کینیڈا کے وائلڈ لائف ایکسپرٹ ایک ادارہ ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب اس میں کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں مل رہا کہ جو کینیڈین گیز ہیں ان کے پوپ یا ان کی جو بیٹھیں ہیں ان سے انسانی صحت کے اوپر کوئی نیگیٹو جو اثرات ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. تو جیسے میں نے بات کی کہ کینیڈین گیز جو ہیں وہ ایک پروٹیکٹڈ برڈ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایکسیڈنٹلی ہٹ کر دیا ہے اپنی گاڑی سے کسی کینیڈین گیز کو اور اس میں آپ کی نیگلیجنس ثابت ہو رہی ہے، تو کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ جی جناب، اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے کیئر لیس ڈرائیونگ کے نتیجے میں کسی کینیڈین گوز کو ہلاک کر دیا ہے
تو اس کے نتیجے میں آپ کو عدالت میں بھی پیش ہونا پڑے گا اور آپ کے اوپر بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں فیوچر نوٹیفیکیشن کے لیے، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔